اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام محبان مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں۔ معصومین، شیطان مردود نے آج تک کوئی سچ تو بولا ہے نہیں، وہ تو ہے ہی مردود ہے، جھوٹا ہے، لعین ہے، لیکن ایک موقع ایسا ہے کہ اس نے سچ بول کے بتایا۔ اور اسی طرح بہت سی حدیث اس بات پہ بھی دلالت کرتی ہیں کہ شیطان مردود سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے۔ اور خود شیطان مردود نے ایک موقع پر اپنے شر سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فطرہ کا جو مال تھا رمضان شریف میں، جو صحابہ کرام اس غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے کہ خود حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس فطرہ کے مال کو جو اس کے مستحقین ہیں وہاں تک پہنچائیں گے، تاکہ اس مال کی قبولیت میں ذرا برابر شک باقی نہ رہے۔ تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جو فطرہ کا مال تھا جو رمضان شریف میں صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اکٹھا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ آپ رات کو اس مال کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گئے تو آپ نے اس کی حفاظت کے لیے وہاں پہ پہرا دیا۔ رات کا ایک پہر گزرا، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے، وہ اس مال میں سے ایک لب بھرنے کی، چوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور اس کو وہیں پہ پکڑ لیتے ہیں۔ وہ شخص اپنی محتاجی کا اظہار کرتا ہے، اپنے بچوں کے بھوکا رہنے کا عذر پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نہایت ہی حاجت مند ہوں۔ تو یہ جب الفاظ اس کے منہ سے حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں تو حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص کے اوپر رحم آ گیا اور میں نے اس کو رہا کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو خود حضور خاتم النبیین جو کہ اللہ جل شانہ کی عطا سے علم غیب جاننے والے ہیں، عالم الغیب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بتائیے کہ آپ کے رات کے قیدی کا کیا بنا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص نے جب چوری کرنے کی کوشش کی تو میں نے اس کو پکڑ لیا، تو پھر اس شخص نے اپنی حاجت کو عذر بنایا، میرے بچے ہیں، میں محتاج ہوں، تو مجھے اس شخص کے اوپر رحم آ گیا اور میں نے اس کو رہا کر دیا۔ تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا تھا اور آگاہ رہو کہ وہ رات کو پھر آئے گا۔ اب جب اگلی رات ہوئی تو حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مال کی حفاظت کے لیے جب وہاں پہ پہنچے تو جب ایک پہر گزرتا ہے رات کا تو آپ پھر دیکھتے ہیں کہ وہی شخص آتا ہے اور آ کر پھر لب بھرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر میں اس کو پکڑ لیتا ہوں۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو پھر دوبارہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں محتاج ہوں، میرے اوپر میرے بچوں کا بہت بوجھ ہے، مجھے بہت زیادہ حاجت ہے، آپ مجھے رہا کر دیجیے، آئندہ کے بعد میں نہیں آؤں گا۔ تو پھر جب اس نے یہ الفاظ استعمال کیے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شخص کے اوپر رحم آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو رہا کر دیا۔ پھر جب صبح حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابو ہریرہ تمہارے رات کی قیدی کا کیا بنا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات کو پھر اس شخص نے وہی عذر پیش کیا کہ میں محتاج ہوں، میرے اوپر میرے بچوں کا بہت زیادہ بوجھ ہے، میں حاجت مند ہوں، تو آئندہ کے بعد میں نہیں آؤں گا۔ تو مجھے اس شخص کے اوپر پھر رحم آ گیا، میں نے اس کو رہا کر دیا۔ تو پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ وہ شخص پھر تم سے جھوٹ بول گیا اور آگاہ رہو کہ رات کو پھر وہ آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات پہ یقین ہو گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ رات کو پھر آئے گا، تو میں نے یقین کر لیا کہ وہ شخص پھر آئے گا۔ تو پھر دوبارہ جب رات ہوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ پھر اس مال کی حفاظت کے لیے وہاں پہ پہنچے رات کو، تو رات کا ایک پہر گزرتا ہے، پھر وہی شخص تیسری بار آ رہا ہے اور پھر آ کے اس نے لب بھرنے کی کوشش کی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو پھر پکڑ لیا، فرمایا کہ آج ضرور میں تمہیں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا، تم روز آتے ہو اور اسی طرح جھوٹ بول کے چلے جاتے ہو اور کہتے ہو کہ میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ تو اس بات پر شیطان مردود نے کہا کہ
میں آپ کو کچھ ایسے کلمات سکھا دیتا ہوں کہ جن کو آپ پڑھیں گے تو پھر اللہ جل شانہ آپ کی حفاظت رات سے لے کے صبح تک فرمائے گا، اور شیطان آپ کے نزدیک بھٹکے گا بھی نہیں۔ تو وہ الفاظ جو شیطان نے کہے وہ یہ تھے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی کہ اس نے کہا کہ اس کو آپ آخری آیت تک اس کو پڑھ لیں، یعنی کہ آیت الکرسی جو ہے اگر یہ آپ پڑھیں گے تو رات پوری اللہ جل شانہ آپ کی حفاظت فرمائے گا اور آپ کے مال کی حفاظت فرمائے گا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ جل شانہ نے آیت الکرسی میں ہماری حفاظت کا ایک ذریعہ رکھا ہے، ایک سبب رکھا ہے۔ اگر ہمیں اللہ جل شانہ کی ذات پہ اعتماد ہے، یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، توکل ہے، تو پھر ہمیں اپنی حفاظت کا ذمہ اللہ جل شانہ کے ذمہ کرتے ہوئے ایسے اسباب استعمال کرنے چاہیے جن کی تاثیر خود اللہ جل شانہ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بیان فرما دی کہ ان کا اثر حفاظت کے طور پہ موجود ہے۔ تو موسامین، اس حدیث مبارکہ سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام جو فطرانے کا مال جو تھا وہ اس غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دست اقدس سے اس کو آگے جو اس کے مستحقین ہیں ان کو پہنچائیں گے تو پھر وہ مال جو ہے اس کی قبولیت میں ذرا برابر شک نہیں رہے گا۔ اس غرض سے وہ مال جو فطرہ کا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ پیش کیا کرتے تھے۔ پھر دوسری بات یہ پتہ چلی کہ شیطان نے آج تک سچ تو نہیں بولا ہے۔ جب دوبارہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی حاضر ہوئے تھے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا تھا کہ اے ابو ہریرہ یہ بتاؤ کہ تمہارے رات کی قیدی کا کیا بنا؟ تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس شخص نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ اگر تم وہ پڑھ لو گے تو رات سے لے کے صبح تک اللہ جل شانہ تمہاری حفاظت فرمائے گا اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ تو وہ الفاظ اس نے کہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کو آخر تک پڑھ لو۔ تو پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہے تو جھوٹا ہے، آج تک اس نے سچ بولا نہیں ہے لیکن اس دفعہ وہ تم سے سچ بول گیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ تم 3 دن سے لگاتار کس شخص کے ساتھ مخاطب تھے، کس شخص کے ساتھ بات کر رہے تھے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں معلوم۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو 3 دن سے تم سے کلام کر رہا تھا، یعنی کہ اس شیطان نے آج تک سچ تو نہیں بولا ہے لیکن یہ ایک سچ بول گیا کہ اگر تم یہ آیت الکرسی پڑھ لو گے تو اللہ جل شانہ تمہاری اور تمہارے مال کی حفاظت کرے گا۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اعتبار سے شیطان مردود کی شر سے محفوظ فرمائے۔ اور اسی طرح مشکاۃ شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ صحابہ کرام بھی سوال کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے سوال ذہن میں آتے ہیں، ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہمارا ان کو بیان کرنے سے پہلے یہ بہتر دل کرتا ہے کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں۔ تو بعض کا یہ خیال آتا ہے کہ اس چیز کو بھی اللہ جل شانہ نے پیدا کیا، اس چیز کو بھی اللہ جل شانہ نے پیدا کیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، تو اللہ جل شانہ کو کس نے پیدا فرمایا؟ تو اس طرح کے خیالات صحابہ کرام کو آیا کرتے ہیں۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں یہ سوال پیش کیے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں اس طرح کے خیالات آئیں تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، تب تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنی الٹی جانب، جیسے ہم دھتکارتے ہیں ایسے، یعنی کہ وہ تھوکنا نہیں ہے، صرف اشارتاً آپ نے اس طرح تھوکنا ہے، تو وہ پھر شیطان کے منہ کے اوپر تھوکنا ہوگا، اس کے منہ پہ لعنت ہوگی، شیطان دفع ہو جائے گا، اور پھر آپ نے دوسرا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ تو یہ حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح جب قرآن کوئی بندہ پڑھ رہا ہو تو بیان قرآن میں حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے کہ آپ کو پھر حلل پیدا ہوا، شیطان نے حلل پیدا کیا، تو یہ شکایت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں ایسا محسوس ہو تو پھر تم پڑھ لیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھ کر اپنی الٹی جانب پھر 3 دفعہ دھتکار دیا کرو، تھونک دیا کرو، وہ شیطان کے منہ پہ لعنت ہوگی، وہ دفع ہو جائے گا۔ تو یہ ہے اعوذ باللہ کی فضیلت، آیت الکرسی کی فضیلت، اللہ جل شانہ کے کلام کی فضیلت۔ اگر ہم پورے ایمان، ایقان اور یقین کے ساتھ اللہ جل شانہ کے احکامات کے اوپر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سہولتوں کو ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کا اثر دنیا اور آخرت میں نظر آئے گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اعتبار سے شیطان مردود کی شر سے محفوظ فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔